بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز طلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو احادیث ہوتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، یا ان کا اپنا جو مسلک ہوگا اس کو بھی ذکر کریں گے، لغات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ضمن میں رمضان کے روزے اور عاشورہ کے روزے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، پچھلے انبیاء اور امتوں پر۔ تشبیہ یہاں نفس وجوب میں ہے کہ ہمارے اوپر بھی واجب، ان کے اوپر بھی واجب۔ مکمل تشبیہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں 30 دن کے روزے ہیں اس طریقے 29 یا 30 دن کے اسی طریقے سے ان کے یہاں ہو، پھر روزے کے اوقات بھی وہی ہو جو ہمارے یہاں ہے۔ مختلف روایتوں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے الگ الگ روزوں کا پتہ چلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ایام 20 کے روزے کا پتہ چلتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر عدد کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ عیسائیوں کے یہاں بھی 1 مہینے کے تھے، لیکن پھر انہوں نے گرمی سردی کے ایام آتے گئے تو بدلتے گئے روزے، جیسے ہمارے یہاں غیر مسلمین کرتے ہیں، تو پھر اس کے کفارے کے لیے اور مزید اضافہ ہوا۔ خیر، تو آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ بتلایا کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق اور محبت یہ پچھلی امتوں میں بھی رہی اور اس کا اظہار انہوں نے روزے کے ذریعے کیا، تم پر بھی ہم نے روزہ فرض فرمایا۔ آگے مختلف روایتیں ہیں جن میں تشبیہ دی جاتی ہے عاشورہ اور رمضان کے روزوں کی، تو اس سلسلے کے اندر پھر گفتگو آگے ہو رہی ہے۔ پہلی روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ یصومہ اہل الجاہلیہ، مکہ کے مشرکین جاہلیت والے اس روزے کو رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے پچھلی شریعتوں سے ان کے پاس یہ بات آئی ہو اور اس بنیاد پر انہوں نے بھی ان کی اقتدا کی ہو۔ یہود نصارہ کے یہاں تو تھے ہی، وہ تو اس کو جانتے ہی تھے۔ فلما نزل رمضان، جب اللہ پاک کی طرف سے رمضان کی فرضیت آئی تو من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ، اب یہ عاشورہ کا روزہ جس کو رکھنا چاہے رکھے اور جس کو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے رمضان کی فرضیت آئی، تو اب اس کے بعد عاشورہ کے دن کی جو فرضیت تھی اس پر پھر اختلاف ائمہ کے درمیان کہ عاشورہ کا روزہ اس امت پر بھی شروع میں فرض تھا یا نہیں تھا، لیکن کثرت روایت سے احناف اسی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی، فلما نزل رمضان کان رمضان الفریضہ وترک عاشورہ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ امر بصیامہ فلما فرض رمضان ترکہ، تو امر کا لفظ اسی کے ساتھ مشابہت کی بنیاد کے اوپر تشبیہ دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اسی طریقے سے رمضان کے روزے فرض، جس طرح عاشورہ کا روزہ، لیکن جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا، استحباب میں تبدیل ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا میں فرماتے ہیں صیام عاشورہ کان واجبا قبل ان یفترض رمضان، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ واجب تھا رمضان کی فرضیت سے پہلے، پھر اس کی رمضان کے روزے نے اس کو نفل میں تبدیل کر دیا، اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ وہو قول ابی حنیفہ والعامۃ قبلنا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے والے حضرات کا اسی طریقے سے، ہم سے پہلے والے حضرات کا اسی طرح قول رہا، گویا وجوب احناف کے نزدیک اس کا تھا۔ اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی ہے، کان عاشورہ، آگے آئے تھے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ بیچ میں ایک روایت رہ گئی، حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اشخاص تشریف لائے اور وہ یطعم، اور وہ کھا رہے تھے۔ فقال الیوم عاشورہ، انہوں نے کہا اشخاص نے کہ آج کا دن تو عاشورہ کا دن ہے۔ قال کان یصام قبل ان ینزل رمضان، رمضان کے نازل ہونے سے پہلے روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو توری کا فدنو فکل، لہذا تم بھی میرے قریب آ جاؤ اور کھاؤ، استحباب میں اب تبدیل ہو چکا ہے روزہ۔ اس کے بعد وہی روایت ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، چند دن ہے، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو دوسرے دنوں کا روزہ گننا ہے، یعنی دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے جو طاقت رکھتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھلانے کا فدیہ دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو شخص بھی
اپنی طرف سے فدیے میں اضافہ کرنا چاہے بس اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے طاقت رکھنے والے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. یہاں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا لفظ جو ہے، آپ فوز الکبیر میں اور نفت العبیر کے اندر آپ یہ عبارت سن چکے ہیں. یطیقونہ اطاق یطیقو، اس لفظ کے اوپر گفتگو علماء کے درمیان ہوئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. حضرت عطا ابن سیرین اور ظاہریہ کا مذہب ہے کہ کسی کو ادنا درجے کی بیماری بھی لاحق ہو جائے تو وہ افطار کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل فمن کان منکم مریضا، مطلق بیماری قرآن کریم نے ذکر فرمائی. اسی کو آگے وقال عطاء یفطر من المرض کلہ، ہر قسم کی بیماری سے افطار کر سکتا ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں فرمایا. حضرت حسن بصری اور ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو خوف ہو اپنے اوپر یا اپنے بچے پر تو تفطران ثم تقضیان، یہ افطار کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد ان دنوں بعد کے دنوں میں اس کا روزہ رکھے گی. یہ عورتوں کے متعلق فرمایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، حاملہ بھی اور مرضعہ بھی. وقد اقام انس بعد ما قبر عاما او عامین كل يوم مسکینا خبزا ولحما وافطر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے فرمایا. خیر، قراءۃ العامۃ یطیقونہ وهو اکثر، وعد الذین یطیقونہ اور یطوقونہ بھی کچھ حضرات نے قراءت پڑھی ہے، لیکن ہمارے اکثر حضرات کی قراءت یہی ہے یطیقونہ، اور اسی پر کلام آگے چلے گا. تو جمہور فقہا کے نزدیک مطلق بیماری کی بنیاد کے اوپر اس کو روزہ رکھنے سے نہیں چھوڑا جائے گا جب بیماری ایسی ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کو شدید تکلیف کا اندیشہ ہو، اگلا تجربہ اس کا اس قسم کا ہو. کچھ حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمولی سے بیمار ہوئے. ان کے استاد اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے. دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزہ افطار کیے ہوئے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، اور بیماری اتنی شدید نہیں تھی. جب اسحاق بن راہوی نے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو امام بخاری نے فرمایا کہ عطا ابن ابی رباح کی مذکورہ یہ جو روایت ہے، عبارت یفطر من المرض کل، یہ سنائی. اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ اثر موجود نہیں تھا. خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے سے کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق اور اس طرح یہ جتنے بھی حضرات ہیں ان کی تعلیق کس نے کہاں ذکر کی، یہ تغلیب التعلیق کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے. آگے نفس وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ والی جو بات ہے، یہ یطیقونہ کتاب اللہ کی آیات کے نسخ کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر کے اندر 5 ہی آیتیں بتلائی ہے، اور اس آیت پر آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے فوز الکبیر میں. یطیقونہ آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک قرات ذکر کی گئی، وعلی الذین یطوقونہ. اس صورت میں معنی ہوگا ان لوگوں پر جو روزہ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ان پر فدیہ ہے. تطویق کے معنی کسی کام کی تکلیف دینے کے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. لیکن جمہور کے نزدیک وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں آیت کریمہ میں جو لفظ یطیقونہ ذکر فرمایا، اس کے اوپر کچھ حضرات نے فرمایا کہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال کی مختلف خاصیتیں ہیں. تعدیہ اس کا خصوصی طور پر ہے، اسی طرح سلب ماخذ بھی ہے. لہذا اس صورت میں ترجمہ روزہ رکھنے کی طاقت جن لوگوں کی سلب کر لی گئی، مراد وہی ہے جو بوڑھے ہیں یا ضعیف ہے، بیمار ہے اس سے شدید. تو پھر آیت کریمہ میں کوئی اختلاف نہیں رہا، اس میں آیت کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. کچھ حضرات نے یہاں لا محذوف مانا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں وعلی الذین لا یطیقونہ ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے. کچھ علماء نے اس قرات کی ایک اور وجہ ذکر کی ہے کہ لا یطیقونہ کی وعلی الذین یطیقونہ کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور طاقت کہتے ہیں مشقت اور شدت کے ساتھ کسی چیز پر قدرت کا ہونا. تو وعلی الذین یطیقونہ باب افعال سے جب یہ آیا تو یطیقونہ ای یصومونہ مع الشدۃ والمشقۃ، شدت اور مشقت کے ساتھ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، مراد یہی ہوا کہ تکلیف ہے تو اگر ان کو اجازت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ فدیہ ادا کرے اور روزہ نہ رکھے.
اور یہ بڑی عمر کے بزرگوں ہی کے متعلق عموماً طور پر ہوتا ہے، شیخ کبیر یا شدید بیماری، اور یہ چیزیں وہ ہے جو آیت کریمہ میں. تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، شروع میں یہی تھا، اسلامی شریعت میں یہی حکم تھا. اس اعتبار سے شروع میں اجازتیں تھیں، بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے بھی، بغیر کسی مرض اور بغیر کسی سفر کے بھی. لیکن پھر جب فمن شہید منکم الشہر فلیصم آیا، اس نے اس وعلی الذین یطیقونہ کو منسوخ کر دیا. یہ اکثر حضرات اسی طرح عبارت کو ذکر فرماتے ہیں، اور تفسیر کے اندر یہی چیزیں زیادہ مروی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوششیں کی، وہ اصل نسخ کم سے کم ہو اس کی طرف مشیر ان کا رجحان ہے. اور آپ سن چکے ہیں نسخ کے سلسلے میں کہ نسخ بندوں کے عبارتوں میں ہو تو عیب ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کی عبارت میں ہے تو یہ بندوں کی مصلحت کے طور پر ہے. اس لیے نسخ اگر کچھ زیادہ بھی ہو جائے منسوخ تو اس سے عبارت میں اس طرح کی تکلفات سے کام لینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آیت کو منسوخ مانا جائے. اور فمن شہید منکم الشہر والے آیت نے اس کو منسوخ کیا، جیسا کہ دوسری روایتوں میں بھی یہ معلوم ہو رہا ہے. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور جمہور کا قول یہی ہے کہ آیت منسوخ ہے، اس میں بھی یہی ہے. باب من قال ہی مثبتۃ للشیخ والحبلہ، انہوں نے یہ بھی باب قائم کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے. اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے اور حاملہ عورت کے لیے اس طرح کی کرتے ہیں. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابتدا اسلام میں روزہ اور فدیہ کا اختیار تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، اس بنیاد کے اوپر بھی. لیکن یہ آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. آگے اس کے بعد حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ومن تطوع سمع ابن عباس یقرأ علی الذین یطوقونہ فدیۃ طعام مسکین. ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ شیخ کبیر اور بڑی عمر کی عورت کے لیے ہے جو دونوں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، بس وہ دونوں ہر دن ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلائے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس کے بعد بھی وہی ترجمہ قائم کیا ہے اور پڑھا فدیۃ طعام مساکین. خیر مسکین ہے مساکین ہے دونوں قراتیں ہیں، لیکن اصل چیز ہے یہ منسوختن. یہ فمن شہید منکم الشہر نے اس کو منسوخ کر دیا. حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو اسی طریقے سے نقل فرماتے ہیں، اس لیے زیادہ رجحان اس کے نسخ کا ہی ہے. اس کے بعد والی حضرت سلمہ والی روایت میں بھی وہی ہے، کان من اراد ان یفطر ویفتدی. شروع میں یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، تو شروع میں یہ تھا کہ جس کو افطار کرنا ہو افطار کرے، اور جس کو فدیہ دینا ہو فدیہ دے، اور جس کو روزہ رکھنا ہو روزہ رکھے. حتی نزلت الآیۃ التي بعدها، اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی فمن شہید اور فنسختها، اس نے پورا کا پورا یا بعض حصہ اس کا منسوخ کر دیا. قال ابو عبداللہ، جن حضرات نے بڑی عمر کے بزرگوں کے لیے استثناء کیا ان کے نزدیک بعض ہے، اور جن حضرات نے کہا کہ نہیں مطلق یہ تو ہے. اور پھر اس کے بعد کتاب اللہ کی جو پہلی آیت آئی ہے، جو بیمار ہے اور جو مریض ہے ان کے حق میں پھر وہ حکم اس اعتبار سے کلی طور پر منسوخ، اور جن کے حق میں گنجائش رہی وہ دوسری آیت سے رہی. قال ابو عبداللہ مات بکیر قبل یزید. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکیر کا انتقال یزید سے پہلے ہوا. عبارت میں ہے عمرو بن حارث عن بکیر بن عبداللہ عن یزید مولا سلمۃ بن الاکوع. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد شدہ غلام ہے یزید، یہ استاد ہے بکیر کے، لیکن بکیر کا انتقال پہلے ہوا اور یزید کا انتقال بعد میں ہوا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بکیر کا 120 میں اور یزید کا 140 یا 46 کے اوپر، یعنی 146ویں ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ایسا ہو سکتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عمر کم، اللہ پاک کی طرف سے جو طبی عمر دی گئی تھی وہ عام عمر کے مقابلے میں عام جو انسانوں کی ہوتی ہے اس سے تھوڑی کم تھی، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہوا، حضرت گنگوہی کا بعد میں ہوا. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے استاد زندہ رہتے ہیں اور شاگرد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انہ کان یقرؤ، آگے اس کے بعد والی وعلی الذین یطوقونہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یطوقونہ ہوئی ہے، اس کو پڑھا جاتا تھا. سیقول وعلی الذین یحملونہ،
جن لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تو وہ جو حملونہ کون ہے؟ خود ابن عباس اس کی تشریح فرماتے ہیں وہ شیخ الکبیر الذی لا یطیق الصوم امر ان یطعم کل یوم مسکینا، جو لوگ اس طریقے کی تکلیف اور مشقت والے ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بجائے اس کا فدیہ دے دے۔ ومن تطوع خیرا یقول ومن زاد واطعم اکثر من مسکین فهو خیر له، یہ فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے جو اس کا فدیہ رکھا ہوا ہے، اتنا فدیہ تو وجوبی ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دے رہا ہے ایک آدمی سے زیادہ تو بھی ومن تطوع خیرا یہ استحباب سمجھا جائے گا اور کوئی حرج اس سلسلے میں نہیں ہوگا۔ آگے آیت ہے وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا تمہاری عورتوں سے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمییز کر دی، جان لیا، اللہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ علیم اللہ انکم، اللہ پاک جانتے ہی تھے کہ تم خیانت کرو گے اپنے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ۔ فتاب علیکم، اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ پاک تمہاری طرف متوجہ ہوئے اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب حکم دے رہے ہیں فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنے عورتوں سے رمضان کی راتوں میں صحبت کر سکتے ہو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد وغیرہ رکھی ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، تو بات یہ تھی کہ پورے رمضان میں اپنے عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، ان کے ساتھ صحبت کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں سے اس سلسلے میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک نے علیم اللہ انکم کنتم تختانون والی آیت نازل فرمائی۔ رمضان میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی اجازت اس آیت کے ذریعے دی گئی بعد والی، یہ روایت یہاں مجمل ہے، اور دوسری روایت حدیث شریف کی روایتوں میں اس کی تشریح ہے۔ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اسی میں عاشورہ کا روزہ بھی تھا۔ پھر رمضان کی فرضیت آئی تو حکم یہ تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دے دو، شروع میں یہ تھا، لیکن افطار کے بعد اکل و شرب اور جماع کی اجازت صرف اس وقت تک ہوتی جب تک آدمی سوئے نہیں۔ جب سو گیا، جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہوا، روایتوں میں آپ سن چکے ہیں، تو پھر بڑی پریشانی ہوئی، ان کی اہلیہ محترمہ کھانے پینے کی کوئی چیز پروس میں لینے گئی اور ادھر ان کو نیند آ گئی، تو پھر اس کے بعد روزہ مسلسل آئندہ کل تک رکھنا پڑتا تھا۔ چنانچہ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ کچھ انبیاء کے یہاں رات سے لے کر رات تک روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی فرما دی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن کے اتنے حصوں میں روزے کا حکم ہوا، اور پھر مغرب بعد سے اجازت ہوئی صبح صادق سے پہلے تک۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر احسان ہوا۔ شروع میں اس امت پر بھی یہی تھا کہ اگر کسی نے کھا لیا پی لیا، کھانے پینے کی اجازت وہیں تک ہوتی جب تک سوئے نہیں اور عشاء کی نماز نہ پڑھ لے، اگر سو گیا یا عشاء کی نماز پڑھ لی تو اب اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حکم شروع میں تھا۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ہر طریقے سے امتحانات لیے اور ہر امتحان میں اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا۔ بعض صحابہ سے اس کی ہلکی پھلکی کچھ پابندی نہیں ہوئی اور اپنی بیویوں سے صحبت ہو گئی تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم خیانت کرتے تھے۔ وہی خیانت اس طرح کی، بیوی تو حلال ہے لیکن اس وقت میں اجازت نہیں تھی، یا ان شرطوں کی بنیاد پر اجازت نہیں تھی، سو جانے کی بنیاد پر یا عشاء کی نماز نہ پڑھنے، یا مطلق شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے امت محمدیہ کے اوپر اور اس کے خاص کر کے نوجوانوں کے اوپر کہ رمضان کی راتوں کے اندر اس طرح صحبت کی اجازت اللہ پاک کی طرف سے مل گئی۔ سمیت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ لوگ عورتوں سے قریب نہیں ہوتے تھے پورے رمضان۔ کان رجال یقولون انفسهم، کچھ حضرات سے خیانت ہو گئی تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آگے والے آیت کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہ واقعات ذکر کیے ہیں حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس سے ہمارے علماء محدثین نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ باوجود اہل لسان ہونے کے خط ابیض اور خیط ابیض اور خیط اسود کے سلسلے میں حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعتبار سے ایک مفہوم سمجھے، تو معلوم یہ ہوا کہ اہل لغات ہونے کے بعد بھی کتاب اللہ کی آیت کے بہت سارے کلمات وہ ہیں جن کے مفاہیم شان نزول کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آگے من الفجر کا لفظ نہیں تھا، پھر آیت نازل ہوئی من الفجر، تو سمجھ گئے کہ ابیض اور اسود سے کیا مراد ہے۔
روایت میں آگے ذکر کیا جا رہا ہے العاکف المقیم، آیت میں چونکہ لفظ آیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کیے ہوئے، اقامت کیے ہوئے مسجد کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی سے شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، اخذ علی اقالا ابیض و اقالا اسود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید دوڑی لی، رسی لی اور کالی رسی لی. حتیٰ کان بعد اللیل، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نظر دیکھا کہ کیا کالی سفید ہو رہی ہے. فلم یستبینا، آپ کے سامنے رات کا اندھیرا تھا اس لیے واضح یہ دونوں رسیاں واضح نہیں ہو سکی. فلما اصبح، جب صبح کی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیے کے نیچے یہ رسیاں رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادتک لعریض، ابھی تمہارا تکیہ بہت لمبا ہے کہ اس میں صبح کاذب اور صبح صادق اور رات کا حصہ بھی سب اندر سمویا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاح کے طور پر ارشاد فرمایا. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقصد یہ ذکر کیا کہ تم بہت زیادہ سونے والے ہو، کہ تمہارا تکیہ اتنا لمبا چوڑا ہے، سر رکھ کر سوئے ہو، تو وسادہ کے ذریعہ آدمی یہ نیند کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ بول کر نیند مراد لی، اور یہ مطلب ہوا کہ تمہاری رات بڑی لمبی ہوگی جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر نہ آئے، اور یہ ہونے سے رہا، اس لیے گویا تمہاری رات بہت لمبی ہو گئی، یا تم زیادہ سونے والا، رات لمبی تو سونا بھی زیادہ ہوا. دوسرا مطلب یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی جو بات میں نے ابھی کہی. ان حضرات نے تو کم فہمی بتلایا، لیکن بات یہ ہے کہ کم فہمی نہیں، کتاب اللہ کے آیت میں جو ظاہری الفاظ تھے اس کی روشنی کے اندر وہ یہی سمجھے، اس لیے ان کی طرف سے یہ ہو گیا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ان کا اس لفظ کے ذریعے. چنانچہ فرماتے ہیں ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتی، سفید اور کالا دھاگا تمہارے تکیے کے نیچے رہا، یعنی اتنی لمبی کہ پوری رات تمہارے تکیے کے نیچے، تو بہت عجیب و غریب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، اس پر اس کو محمول کیا جائے. آگے وہی روایت ہے، علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل خیط الابیض من الخیط الاسود اہما الخیطان، صبح میں شاید یہی پوچھا ہو کہ آیت کریمہ میں خیط ابیض اور خیط اسود سے کیا مراد ہے، کیا دو دھاگے مراد ہے. اور جب انہوں نے یہ کہا، اور یہ بات پہلی بھی آ گئی اگلی روایت میں، انہوں نے ایسا کیا تھا تکیے کے سلسلے میں، تکیے کے نیچے یہ دھاگے رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لعریض القفا ان ابصرت الخطین، تم لمبی گدی والے ہو، وہ چیز جس کو گجراتی میں بولتے ہیں. اس سے بھی اشارہ یہی ہے کہ زیادہ سوتے ہو یا نیند کے لیے بڑے تکیے استعمال کرتے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریض القفا کر کر اشارہ کیا کہ تم بہت آرام سے سوتے ہو، یعنی جب آنکھ کھلے گی تو کھل جائے گی، اس طرح سمجھتے ہو. تو سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا دونوں ایک دوسرے سے الگ نظر نہ آئے، اس سے تو تم روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرو گے، اور جبکہ روزہ تو شروع ہو جائے گا صبح صادق سے. تو اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر بھی یہی ہے، لا بل ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، اور وضاحت کر دی کہ یہ مراد نہیں ہے رات کی تاریکی اور رات کا اجالا مراد ہے صبح کا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ وضاحت آ رہی ہے. ولن تنزل من الفجر، صرف اتنی آیت نازل ہوئی تھی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اب جب من الفجر کا لفظ آ گیا تو سمجھ میں آ گیا حضرت علی بن حاتم کے بھی اور دیگر صحابہ کرام کو بھی. وکان رجال اذا ارادوا، اور لوگ جب روزہ رکھنا چاہتے تو ربط احدهم فی رجلیہ الخیط الابیض والخیط الاسود، تو اپنے پیر کی انگلیوں سے، انگوٹھے یا پیر کی انگلیوں کے ساتھ سفید دھاگا اور کالا دھاگا یہ دونوں باندھ دیتے تھے. اور ولا یزال یاکل، اور برابر کھاتے رہتے سحری سے پہلے تک، حتی یتبین لهم رؤیتهما، یہاں تک کہ اس کا یعنی جب یہ اجالا صبح کا ہو رہا ہے اور نظر آ گیا تو اب اس موقع کے اوپر، اور اس زمانے میں ہماری طرح اسی بجلیوں کا انتظام نہیں تھا تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا، اور صبح ہوتے ہوتے تھوڑا کچھ اجالا ہو جاتا یا چاندنی راتیں ہوتی تو دکھائی دیتا، وہاں تک کھاتے رہتے. فانزل اللہ بعدہ من الفجر، اللہ پاک نے پھر آیت میں بتلا دیا کہ یہاں خیط ابیض نے خیط اسود سے یہ حصی دھاگے مراد نہیں ہے، یہ رات اور دن کی طرف اشارہ ہے. فعلموا انما یعنی اللیل من النہار، تو پھر صحابہ سمجھ گئے. معلوم یہ ہوا کہ من الفجر یہ متأخر نازل ہوئی، یہ جملہ اللہ پاک کی طرف سے بعد میں نازل ہوا، تو کیا اس طریقے سے جائز ہوگا
یہ بھی ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال اٹھایا ہے. قلت استعمال الخط الابیض والاسود فی سوار اللیل کان مشتہرا ظاہر الدلالہ غیر واجب البیان. یہ اس زمانے کے اندر مشہور تھا لیکن کبھی کسی کے سامنے محسوس ہو رہا تھا کسی کو نہیں تھا. تو پھر من الفجر کی آیت کا لفظ بطور احتیاط کے اللہ پاک کی طرف سے مزید اس قسم کے کچھ واقعات پیش آئے ہوں گے تو بعد میں من الفجر بڑھایا, لیکن پہلے بھی لوگوں کی نگاہ میں معلوم تھا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو صحابی کے واقعات ہیں جن کو یہ اس طرح کا اشتباہ ہوا, باقی دوسرے حضرات یہ اصطلاح سمجھتے تھے, اس لیے ان کے اوپر اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس لیے جو اشکال کہ جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں بیان میں تاخیر ہو, یہ کیسے جائز, تو اس کا جواب دیا کہ اس طرح نہیں تھا, یہ دو چار حضرات نہیں جانتے تھے یا ان کو اشتباہ ہوا اس طرح کے مفاہیم کا اور انہوں نے اس طرح کر لیا. آگے والی آیت وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نیکی میں سے یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کی پشت سے آؤ, لیکن نیکی یہ ہے من اتقى, وہ شخص, وَلَكِنَّ الْبِرَّ التَّقْوَىٰ, لیکن آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فصاحت و بلاغت وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی تو من اتقا اس آدمی کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا, محارم سے بچ گیا, شہوات سے بچ گیا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں آئیے اس کے دروازے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے, امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں آگے خود جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے اس کو خود ذکر کر رہے ہیں روایت کے اندر. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانوا اذا احرموا فی الجاہلیت, انصار اور دوسرے عرب لوگ قریش کے علاوہ جب جاہلیت میں احرام باندھتے تو اتوا البیت من ظاہرہ, گھر میں آتے تو من ظہورها, ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, یہ بھی اسی طریقے سے کرتے, اپنے گھروں میں آتے تو پچھلے حصے سے آتے. کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا, رسم بنا لی تھی کہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو گھر یا خیمے کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے کی دیوار میں کھڑکی بنا کر اس میں داخل ہوتے یا دیوار کود کر داخل ہوتے اور اسی کو نیکی سمجھتے. اب جاہلیت کی رسومات ہوتی تھی, اس ملک میں جاہلیت کا ایک بڑا رات دن کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, عقل مند لوگ, سمجھدار لوگ, لیکن شرک کی دوائی کس کس انداز میں کرتے ہیں رات دن ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی منہ اور کوئی اس کی شکل نہیں ہوتی ہے. تو جاہلیت میں بھی یہ سمجھا, کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ گھر کے دروازے سے داخل ہونا جائز نہیں ہے, پچھلے حصے سے ہی آؤ, اس لیے کہ ایک مرتبہ گھر سے نکل گئے حرام کی نیت سے تو اب گھر میں واپس آنا جائز نہیں ہے. تو اب یہ گھر میں واپس ہی نہیں ہوئی پچھلے دروازے سے, اس کی کوئی دلیلیں نہیں ہوتی ہے, یہ جہالت ہوتی ہے, لیکن یہ اس طرح کرتے تھے. ولیس البر, اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نیکیوں کی تم نے کچھ شکلیں اپنی طرف سے متعین کر لی ہے. آج کل ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو, مستحبات کو ہم نے فرائض کا درجہ دے دیا, اور جو خود فرض جیسی چیزیں ہیں اس کے اندر ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں کثرت سے امت کے اندر رائج ہو چکی ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل جب نہیں جانتے ہیں تو ایسے موقع پر اس طرح کی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ جاہلیت میں بھی اس طریقے سے ہوتا تھا, تو اس کا جواب دیا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی تو وہ ہے جو اندر دل میں تقویٰ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں آؤ ان کے دروازے سے. وہ اعمال حج چونکہ عشق الہی کا مظہر ہے, اس لیے کچھ وہ باتیں جس کا تعلق عشق سے یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملتا جلتا ہے, ان کو تو باقی رکھا گیا. اور وہ چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت پیدا کر لی تھی جاہلیت کے اندر, کتاب اللہ نے نازل ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو ختم فرمایا. باب قولہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اس آیت کے ضمن میں بھی واقعہ ہے, اسی کو ذکر کر رہے ہیں آگے. تم ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. دوسری آیتوں میں ہے کلہ للہ. فإن انتہوا, اگر مشرکین باز آ جائے, فلا عدوان, تو پھر ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنا ہے, الا علی الظالمین, البتہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہ جہاد کی کئی آیتیں ہیں, انہی آیتوں میں سے یہ آیت کو بھی ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اس لیے کہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ تھا, اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لوگوں کے ساتھ جو پیش آیا, عبداللہ ابن عمر نے جس کو ذکر کیا اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے. آگے وہ قصہ خود ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتاہ رجلان,
حضرت علاء ابن عرار اور حبان یہ دونوں آئے، یا کچھ لوگوں نے کہا نافع ابن ازرق آئے، یہ دونوں آئے فی فتنۃ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کے موقع پر، مراد وہی حجاج ابن یوسف اور عبداللہ ابن زبیر کے درمیان جو آزمائش ہوئی۔ فتنہ کا لفظ بول کر، چونکہ ہمارے یہاں اردو کے اندر اور گجراتی کے عرف کے اندر کثرت سے امت محمدیہ کے درمیان فتنے سے مراد کوئی آدمی فساد مچائے، دو آدمیوں میں لڑائی فتنہ پیدا کرے، اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے لفظ فتنتن عربی زبان میں اس کے لیے نہیں ہے۔ فتنتن تو کہا جاتا ہے فتنہ، سونے کو آگ کے اوپر رکھنا تاکہ سونے کا جو اصلی حصہ ہے وہ باقی رہے اور جو کھوٹ والا حصہ ہے وہ نکل جائے۔ تو فتنہ کے لفظ کے اندر یہ بات آئی کہ دو چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے امتحان لیا جائے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ، پھر ان کے بعد یزید، اور پھر اس کے بعد مروان آیا، اور پھر مروان کے بعد جو لمبا چوڑا یعنی یزید کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ آیا، اور معاویہ کے بعد پھر اس کے بعد مروان آیا، اور پھر یہ مروان کا جو لمبا چوڑا چلا، مروان کی اولاد میں عبد الملک ابن مروان آیا، اس کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے یہ معاملہ کیا۔ تو جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوا سن 73 ہجری میں، فقال ان الناس زیوا، ان دونوں نے کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے ہلاکت۔ وانت ابن عمر، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو ابن عمر، اور آپ وصاحب النبی، ساتھ میں یہ بھی کہا فما یمنعنی ان اللہ حرم دم اخی فما یمنعک ان تخرج، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ نکلتے نہیں ہیں، یعنی آپ ان دو لشکروں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے دونوں فریق میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ نہیں رہے تھے، اور آپ اپنی کتاب و سنت کے علوم پہنچانے میں اور اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو ان حضرات نے آ کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چیز مانے ہے کہ اللہ نے مسلمان بھائیوں کا خون حرام فرمایا ہے، کتاب اللہ میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت آپ نے نہیں سنی، قرآن نے تو ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر نے تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اور إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا عبداللہ ابن عمر کا۔ اور آگے اس آیت کو جب ان حضرات نے پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان حضرات کا بھی جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم جو مجھے کہہ رہے ہو، اور چونکہ اس وقت فتنہ ہے یعنی آزمائش ہو رہی ہے، تو یہ یہاں جو فتنہ ہو رہا ہے یہ آیت میں مراد نہیں ہے۔ آیت میں جو فتنہ ہے وہ کفر اور شرک کا غلبہ ہے، اور تم لوگ جو آپس میں کر رہے ہو مسلمانوں کے درمیان اختلاف، یہ ایک جزوی چیز ہے، اس کا تعلق آیت میں جو لفظ فتنہ ہے اس سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وضاحت بھی فرمائی قاتلناہم حتی لم تکن فتنۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو ہم نے جہاد کیا، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ آزمائش فتنہ ختم ہو گیا، یعنی کفر اور شرک کا غلبہ ٹوٹ گیا۔ وکان الدین للہ، وضاحت خود کر دی، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو گیا۔ فانتم تريدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، اور تم اب یہ چاہتے ہو کہ اس لڑائی میں بھی شریک ہو جاؤں اور دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مٹبیر ہو جائے اور مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور دین کمزور ہو جائے مسلمان اور دوسرے غالب آ جائے اور کفر شرک کا غلبہ ہو جائے۔ تو وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ کے لیے اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپس میں جو کچھ ہوگا اس کے نتیجے کے اندر مسلمان ہی کمزور ہونے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ تھوڑا یہ ہے کہ امام جیسا بھی ہو گیا اب اس کی مخالفت نہ کی جائے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا معمول تھا، اور ان دونوں نے اپنے آپ کو اسی بنیاد کے اوپر ان لڑائیوں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو کچھ ہوا، خیر اس وقت تو وہ حضرات تھوڑے کم عمر تھے، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے پورا قصہ آئے گا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی موافقت کی تھی، لیکن پھر انہوں نے ہم سے مشورہ لینا چھوڑ دیا، دوسروں سے مشورہ لینے لگے، تو پھر کیا حرج ہے کہ میں اپنے رشتہ دار عبد الملک ابن مروان جو آگے 5ویں پشت پر جا کر ان سے مل جاتا ہے خاندان میں بنی امیہ میں سے، تو یہ میں ان کے ساتھ رہوں، اس طرح کے اشارے۔ خیر وہ آگے آ رہے ہیں، حاصل یہ نکلتا ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی فضیلتیں ذکر کی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک خاص چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، یہ میرا بیٹا امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ہوگا، اور اس کی بنیاد پر امت کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا لشکر 40,000 کا، حضرت معاویہ کا 60,000 کا، اس طرح 1,00,000 مسلمان تھے، جن میں صحابہ بھی تھے اور تابعین تو سبھی ہی تھے عمومی طور پر۔ تو اتنی بڑی جماعت کے درمیان جو اختلاف ہوا اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں میں آپس میں کیا مسئلہ ہوتا، ایک دوسرے کا خون بہا جاتا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حسن کو اس طرح رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی وضاحت حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کر چکا ہوں کہ آپ بھی جو نکلے تھے خود حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تو دین اسلام میں جو ایک قسم کی باطل اور غلط قسم کی چیزیں آ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ خود حکومت چاہتے، ایسا نہیں تھا۔ خیر یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی حاکم آ گیا تو آیا اب اس کی مخالفت کی جائے۔ امت مسلمہ میں خاص کر کے اسلامی سیاست کے اندر دونوں قسم کی دلیلیں اور دونوں قسم کی باتیں چلتی ہے، لیکن زیادہ رجحان جو علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ اب جب یہ آ گیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہ جب یہ خلافت پر بیٹھ ہی گیا عبد الملک اور یزید بیٹھ ہی گیا تھا تو اب اس کے بعد ان کے ساتھ رہا جائے، ان کی مخاطبت نہ کی جائے، لیکن اصل چیز ہے کہ ماحول بنایا جائے دینی۔ جب یہ دینی ماحول ہوگا تو الناس ولا دینی ملوکہم، جو ان میں سے آئے گا بادشاہ وہ بھی دین پر ہوگا۔ اس لیے ان حضرات کی کوشش یہ تھی کہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو، اس لیے جو حکومت پر آیا ہے اس کی اب مخالفت نہ کی جائے۔ کبھی کبھار جیسے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، جابر تھا، لیکن جب مسلمانوں پر ظلم ہوا، راجہ داہر کے آدمیوں کی طرف سے ان کی عورتوں کو لوٹا گیا، بچوں کو لوٹا گیا، قید کر دیا گیا، ان کے مال و سامان کو لے لیا، مردوں کو قتل کیا گیا، اس طرح ہوا تو ایک عورت بولی تھی وہیں پر، حجاج آدمی نے جا کر وہاں بچ کر جو نکلا تھا اس نے وہاں جا کر حجاج کو کہا کہ ایک عورت یہ بول رہی تھی، جیسے واہ معتصمہ، معتصم باللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا رومیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس نے مقابلہ کیا، اموریا کا قلعہ فتح فرما دیا۔ پھر اسی طریقے سے حجاج نے پھر اس کے بعد بڑا انتظام کیا اور محمد بن قاسم سے پہلے 2-4 آدمیوں کو بھیجا لیکن کامیاب نہیں ہوئے، پھر محمد بن قاسم کو بڑی جنگی پیمانے پر چیزیں دے کر بھیجا اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد گجرات کا بھی بڑا حصہ فتح بھی آپ نے کروا لیا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اس طریقے کی معاونت ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس قسم کے لوگوں سے دوسرے نقصان بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس مسئلے میں حضرات محدثین اور دیگر حضرات کا دونوں قسم کا نظریہ ہے اور دونوں قسم کے نظریے کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ یہ ایک سیاسی بڑا مسئلہ ہے، خاص کر کے پچھلے 25-30 سال پہلے عرب ملکوں کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ ایک کے بعد دوسرا کھڑا ہوا، ایک کے بعد دوسرا کھڑا ہوا، اور یہی حال امت کی تاریخ میں اس قسم کی چیزوں نے نقصان پہنچایا۔ لیکن کبھی ظالم اور جابر مسلط ہو گئے تو امت نے ان کو برداشت بھی کر لیا، ان سے دوسرے کچھ فائدے بھی ہوئے، لیکن یہ اسلامی شریعت کی نمائندگی تو نہیں کرتے تھے، اس لیے کچھ حضرات ان کے خلاف خروج کو مناسب سمجھتے تھے اور دوسرے حضرات ان کے خلاف خروج کو اس لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ وہ جب آ گیا ہے اب اس کے مقابلے میں پھر ہم کھڑے ہوں گے تو آپس میں امت مسلمہ میں انتشار ہوگا، اور یہ اسلامی تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات نمونے کے طور پر تھے، اس لیے ان حضرات نے وہ رائے قائم کی۔ خیر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تو یہاں یہ کہنا تھا کہ تم لوگ جو ہمیں اس جنگ کے اندر، جیسے اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے کہا تو انہوں نے بھی جواب میں یہی کہا کہ پہلی لڑائی ہوتی تھی ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ، اور اب یہ ہو رہی ہے مسلمانوں کے آپس میں گروہوں میں، اس لیے ان چیزوں کو ان حضرات نے پسند نہیں فرمایا۔ آگے والی روایت میں حضرت عثمان ابن صالح حضرت ابن وہب سے، اور وہ فرماتے ہیں اخبرنی فلان، وہ حضرت عبداللہ ابن لہیعہ ہے جو مصر کے قاضی تھے، لیکن یہاں حیوہ ابن شریح کی بھی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے، اس لیے جب یہ دونوں حضرات جمع ہو گئے تو پہلے والے حضرت سے کوئی فرق اب نہیں پڑتا ہے۔ اور کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہاں حیوہ ابن شریک سے مراد بھی، شریح سے مراد بھی، وہاں بھی پھر اشکال ہے کہ اس قسم کے آدمی دو تھے، یہ راوی یہاں کون مراد ہے، تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ حضرمی ہے، لہذا ان کا اور دوسرے آدمی ہے ان کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے۔ حیوہ ابن شریح ایک مصری ہے اور ایک حضرمی ہے، یہاں مصری مراد ہے، حضرمی یہاں مراد نہیں ہے۔ لیس ہوا
حیوہ ابن سورہ الحضرمی. آگے روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت بکیر ابن عبداللہ حدثہ نافع ان رجلا، حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت اعلیٰ جن کا بھی ذکر آیا حضرت ابن عمر کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو عبد الرحمن ما حملک علی ان تحج عاما وتعتمر عاما، کیا کس چیز نے آپ کو ابھارا کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ کرتے ہیں، وتترک الجہاد فی سبیل اللہ، اور آپ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. اب وہ جہاد فی سبیل اللہ اس کو مراد لے رہے تھے، وہ جانتے تھے. قد علمت ما رغب اللہ فیہ، جبکہ آپ جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ اللہ پاک نے جہاد میں کیا فضیلتیں رکھی ہے. قال یا ابن اخی، فرمایا کہ بھتیجے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: ایمان باللہ والرسول، 500 نمازیں، صیام رمضان، ادائی زکوٰۃ، حج بیت اللہ. فرمایا کہ ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے نہیں سنا ما ذکر اللہ فی کتابہ، اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کی 2 جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم ان میں صلح کراؤ، اور اگر صلح پر کوئی جماعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر ان سے جہاد کرو. یہ بھی آیت میں آیا ہے، اسی کی طرف اصل اشارہ ہے. تو یا یہ کہ تم صلح کی نسبت سے جہاد کے لیے جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے صلح ہو جائے. وقاتلہم حتی، یا یہ جہاد میں کسی ایک کا غلبہ یہ خود دوسرے کو روک دے لڑنے سے. وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، آگے وہی بات فرمائی. فعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی آیتیں ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تم جو باتیں بتلاتے ہو وہ ہم کر چکے ہیں. وکان الاسلام قلیلا، اس وقت مسلمان تھوڑے تھے. فکان الرجل یفتن فی دینہ، اس وقت لوگ اپنے دین کے اندر آزمائش میں مبتلا ہوتے تھے، مبتلا کیے جاتے تھے. واما یعذبوا، یا ان کو ستایا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا یا ستایا جاتا تھا. حتیٰ قصور الاسلام، لیکن اسی حال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا. فلم تکن فتنۃ، اب جو باتیں ہیں وہ ہمارے آپس کی ہے، اب وہ فتنہ جو کفر اور شرک کے غلبے کی شکل میں ہے وہ یہاں نہیں ہے. آگے اس نے پوچھا فما قولک فی علی و عثمان، انہوں نے پوچھا کہ پھر حضرت علی اور حضرت عثمان کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خارجی تھا اور یہ شیخین سے تو محبت کرتے تھے لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر سمجھتے تھے، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دونوں حضرات کی تعریف فرمائی. اما عثمان فکأن اللہ عفا عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ کی طرف سے تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوا تھا، وہیں آیت میں اللہ پاک نے سارے صحابہ کے متعلق فرما دیا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے معاف کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عفا اللہ نے تو معاف فرما دیا. اور وَأَمَّا أَنْتُمْ فَقَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، بہرحال تم ناپسند سمجھتے ہو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا جائے، یعنی اللہ پاک تو معاف فرما رہے ہیں اور تم ابھی تک ان کو بخشتے نہیں ہو. یہی بات ہم مودودی صاحب اور دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق جو واقعات قرآن میں خاص کر کے اس قسم کے جب آئے، اللہ پاک نے سیاق و سباق کے اندر ان کے عفو، ان کے درگزر، ان کی توبہ، ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ ہمارے یہاں معاف کر دیے گئے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقام صحابہ، اور آپ نے بھی اس کے اندر اس قسم کے کئی واقعات کو ذکر فرمایا ہے. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رسول اللہ وَخَتَنُهُ، حضرت عثمان کے متعلق تو تمہیں ایک ہی اشکال ہے، یا ایک ہی اشکال اگر تم کو ہو سکتا ہے، دوسرے تو اشکالات بھی نہیں ہے، یہ بھی اشکال نہیں ہے، لیکن پھر بھی وقتی طور پر اگر اس طرح کی چیز ہو گئی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو معاف فرما دیا ہے. وَأَمَّا عَلِيٌّ، اور حضرت علی پر بھی تمہیں اشکال ہے، فَابْنُ عَمِّ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے وہ. وَخَتَنُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے. وہ اشار بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا. فقال ھذا بیتہ، فرمایا کہ یہ ان کا گھر ہے. حیث ترون، جیسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا تعلق ہے. باب فاطمہ، آج بھی جب ہم روضہ اقدس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جو دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں باب فاطمہ آج بھی موجود ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کچھ روایتوں میں ھذا بنتہ کا لفظ بھی ہے، لیکن حیث ترون پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے بعد دنیا سے آپ رخصت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تو سن 73 ہجری میں، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حجاج ابن یوسف کے درمیان معرکہ ہوا، اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی کبھی کبھی لوگ بڑے بزرگوں کو اور اللہ والوں کو بخشتے نہیں ہیں. خیر خارجیوں کا تو یہ حال ہی تھا
انہوں نے ان کو کافر کا درجہ دے دیا تھا صحابہ کرام میں سے ایک بڑی جماعت کو، اور اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا دیندار سمجھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے من ذی ھذا آپ نے فرما دیا تھا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو یمرقون من الدم کما یمرق السم رمیۃ کما تیر جس طریقے سے نکل جاتا ہے شکار سے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے والی آیت وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تہلکہ اور ہلاک ایک معنی میں ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو مصدر کے مفہوم میں لے کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ افعال کی اپنی اپنی خاصیت ہے، مصادر کی بھی اپنی اپنی خاصیت ہے. عربی زبان میں کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اس اعتبار سے ہر جگہ پر تہلکہ اور ہر جگہ ہلاک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم نے بھی کہیں تہلکہ فرمایا اور کہیں ہلاک کا لفظ فرمایا، احادیث میں بھی اور عربی زبان میں بھی اس طریقے کے یہ دونوں لفظ اپنے اپنے مقام پر استعمال ہوتے ہیں. سمیت ابا وائل عن حذیفہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ فنزلت فی النفقۃ. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جانے کو ہلاکت میں ڈالنا سمجھتے ہیں اپنی جان کو، تو یہاں یہ بتلایا گیا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرات انصار شروع میں جب جہاد میں بہت سارا روپیہ خرچ کرتے تھے، بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ اب خرچ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہی. اسلام کے مددگار اور بھی دوسرے حضرات اور دوسرے قبائل اور مالدار حضرات بھی اسلام میں آ گئے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ فرمائی گئی کہ تم نے انفاق سے اپنے آپ کو روکا تو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا. تو یہ آیت کریمہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وانفقوا فی سبیل اللہ نزلت فی النفقہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ سے جہاد سے یا تو روکتے ہیں اپنے آپ کو مت ڈالیے، تو یہ مراد ہے نہیں. اور جہاد کے سلسلے کی آیتیں اور روایتیں کثرت سے ہے. البتہ روایت میں یہ بھی ذکر فرمایا گیا صلی اللہ العافیہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت کو مانگو. اور اسی لیے فقہ السیرہ میں سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دشمنوں کا اتنی مرتبہ مدبر والا معاملہ پیش آیا 83 مجموعی طور پر، اور اس کے اندر 1000 سے اوپر کچھ آدمیوں کا مرنا دونوں جماعتوں کی طرف سے، مشرکین اور مسلمانوں دونوں کے مجموعی طور پر 1018 آدمی، یا کچھ حضرات نے 1068 کہے، جو بھی ہو کم سے کم 1068 بھی اگر مان لیے جائے تو 83 ہے جنگیں، اور ان کے اندر اتنے آدمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرادی قوت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور آج کی جو جنگیں ہیں اس میں افرادی قوت ہی کو ختم کرنے کا ارادہ ہے. اس وقت کا پورا پلان یہودیوں کا یہی ہو رہا ہے، افرادی قوت انسانوں کو مارا جائے، ان کو اس طریقے سے ہر زمانے میں مختلف طریقے اپنانے کی کوششیں ہوئی. ہمارا زمان چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا زمانہ ہے، تو اب ان کے ذریعے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے نئی نئی شکلیں اپنائی جا رہی ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں آپ. تو نزلت فی النفقۃ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے ہے، بلکہ اس آیت کا تعلق خرچ کرنے سے ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو یقینی بات ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ یہ ہم انصار کی جماعت کے متعلق یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے دین کو عزت دی اور بہت سارے اس کے مددگار پیدا ہوئے، تو ہم نے دل میں یہ سوچا کہ ہم تھوڑے اپنے یعنی جہاد سے رک جائے تھوڑے دن، اور اپنے گھر والے اور اپنے کھیتی باڑی کو تھوڑا درست کر لیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اس لیے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ میں جہاد کی طرف رغبت ہے. لیکن دوسری بات حضرت حذیفہ جو فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس آیت کے ذریعے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اب خرچ کرنے کی طرف تھوڑی کمی کی چیز آئی، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کو کم مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کم خرچ کر کے. اب تک جیسے تمہاری صفت انصار کی رہی ہے، مستقبل میں بھی اپنی اس صفت کو برقرار رکھو. قولہ تعالی فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، اس کے ماتحت بھی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. یہاں پر پھر دوبارہ اس روایت کو ذکر فرمایا ہے. جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، تو پھر اس کے بعد آیت کریمہ میں آگے ذکر فرمایا فدیہ دے دے. تو حج اور عمرہ میں احرام کے ساتھ احرام پہن لیا ہے، اور اب اس کے بعد احرام کے ممنوعات میں سے کسی ممنوع کا ارتکاب بیماری کی وجہ سے آئے، جیسے یہاں پر او بھی عدم من راسہ، آپ کے سر میں جو پڑ چکی تھی. اس طرح اگر کسی کو کوئی تکلیف اسی سے ملتی جلتی ہو تو ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ نے حالت احرام میں اس کو حلق کروانے کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد اس کا فدیہ دینا ہے. اسی کو آگے ذکر کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مسجد میں یعنی مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا،
اور فسألتہ عن فدیۃ من صیام، میں نے ان کو روزے کی فدیے کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمل یتناثر عن وجہی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا اور جو میرے چہرے پر سے گر رہی تھی، سر پر سے گر رہی تھی اور سر پر سے چہرے پر نہ چہرے سے نیچے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا اما تجد شاطن، میں ما كنت ارى، میں نہیں خیال کرتا ہوں ان الجهد بلغ بك هذا کہ مشقت تمہارے لیے اس درجے میں پہنچی ہوئی ہے. مراد یہی ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اما تجد شاطن، تم بکری نہیں پاتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، یعنی نہیں ہے میرے پاس. تو قال صم ثلاثۃ ایام، آپ نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھو، او اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہر مسکین کو آدھا تھا. واحلق رأسک، اور اپنے سر کو حلق کروا سکتے ہو. فنزلت فی خاصۃ وہی لکم عامۃ، میرے حق میں آیت کا نزول خاص خصوصی واقعے کی بنیاد پر ہوا، لیکن صرف میری خصوصیت نہیں ہے بلکہ میرے علاوہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آ گیا ہے. اس لیے تمہارے لیے بھی اب جب کسی کو تکلیف ہو قیامت تک کسی انسان کو، اسی کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی اور جوئیں ان کے سر میں پڑی، اور اس کے نتیجے میں امت محمدیہ کے لیے فائدہ ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ جب کسی کو اس طرح کی تکلیف ہو تو اس کو فدیہ دے دینا ہے، جو آیت کریمہ میں آگے ذکر کیا ہے. ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو یہ فدیہ دے دیا جائے، 3 میں سے جو بھی فدیہ دے. آگے فمن تمتع بالعمرة الى الحج، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لاتے ہیں جو اس سے پہلے آ چکی ہے. قال انزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ، تمتع کی آیت کتاب اللہ میں نازل ہوئی. متعہ سے مراد یہاں متعہ نہیں ہے، یہاں تمتع مراد ہے. فمن تمتع بالعمرۃ، تمتع کا معنی فائدہ اٹھایا، جس نے عمرہ کے ذریعے حج کی طرف فائدہ اٹھایا، یعنی ایک ہی سفر میں اللہ پاک نے 2 عبادتوں کی توفیق اس کو مرحمت فرمائی. ہمارے حاجی لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں اور تمتع کی نیت کرتے ہیں یا قران کی نیت کرتے ہیں. قران والے تو کم ہوتے ہیں، تمتع کی نیت زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو اب وہاں ان کو دم شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک نے 2 عبادتوں کی توفیق ایک ساتھ عطا فرمائی. اب وہاں قربانی بولا جاتا ہے، تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی ہمیں یہاں کرنی ہے، جو ہم پر واجب ہوئی ہو، یا حرم شریف میں بھی 15 دن سے زیادہ کی نیت سے ہے اور مالدار آدمی ہے تو اس کے اوپر بھی آئے گی. وہ یہاں کی جو قربانی ہے اور دم شکر دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں. کئی حضرات کو دیکھا برسوں سے حج کے لیے جا رہے تھے لیکن اس کے باوجود یہاں قربانی نہیں کرتے تھے یا وہاں نہیں کرتے تھے، یا یہ کہ چاہے قربانی نہ کرے مسئلے کے اعتبار سے ان پر واجب نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جب دم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا والی جو قربانی ہم پر واجب ہوتی ہے وہ قربانی ہے. تو یہ بیچارے اس اشتباہ میں رہتے ہیں. تو ان کو سمجھایا جائے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تمتع ہے کہ اللہ نے 2 عبادتوں کی ایک ساتھ توفیق عنایت فرمائی. اس کے بدلے میں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ذمہ یہ دم واجب ہوتا ہے، یعنی دم شکر واجب ہوتا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ تمتع والی آیت کتاب اللہ میں نازل ہوئی اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے دور تک مسلسل عمرے اور حج ایک ساتھ ہی کیے. ولم ينزل قرآن يحرمه، قرآن کی کوئی آیت بعد میں نازل نہیں ہوئی جس نے تمتع کو حرام قرار دیا ہو. ولم ينهى عنها، اور نہ کسی جگہ پر اللہ پاک کی طرف سے اس سے روکا بھی گیا. ایک تو حرمت آئی اور ایک نفس روکنا ہے کراہت وغیرہ کے درجے میں. حتی ماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. قال رجل برأیہ ما شاء، اور بعد میں ایک شخص آئے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ روایتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے ایک بات کہی. اس سے پہلے یہ روایت آ چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اللہ کے گھر کی طرف کثرت سے آئے، بیت اللہ کی طرف، اور چونکہ جب لوگ حج کے لیے آئیں گے اور تمتع کی نیت سے آئیں گے تو پہلے عمرہ کر لیں گے پھر حج کریں گے، تو پھر آئندہ سال جب حج کے لیے، یہ جزیرۃ العرب کے لیے ہے اور اس وقت پاسپورٹ وغیرہ کی پریشانیاں اور مسائل نہیں تھے، سفر میں بھی اتنی لمبی چوڑی، اتنا لمبا چوڑا خرچ نہیں ہوتا تھا جیسے اس وقت ہو رہا ہے. اپنی سواری لی، کھانے پینے کا سامان ساتھ میں رکھا اور پھر اس کے بعد
بال بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو اونٹ وغیرہ لے کر جاتے تھے. جزیرۃ العرب میں 100 کلومیٹر 200 500 1000 1500 اس طرح ہوتا تھا, تو یہ اپنی سواریاں لے کر آتے تھے اور اس طریقے سے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے تھے. لیکن جب تمتع شروع ہوا, اللہ پاک کی طرف سے تمتع کی فضیلت بھی ذکر کی گئی, اجازتیں بھی دی گئی, تو کثرت سے اب یہ ہونے لگا کہ لوگ عمرہ کے لیے مستقل سفر کر کے نہیں آتے تھے, بلکہ حج کے سفر کی نیت کرتے تھے اور اسی میں عمرہ بھی کر لیتے تھے. تو اللہ کے گھر کی زیارت سال کے بعد دوسرے سال ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا رجوع اللہ کے گھر کی طرف کثرت سے ہو, اس لیے وہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ جب حج کے دنوں میں آؤ تو صرف حج کی نیت کرو, یا اگر عمرہ کر بھی لیا تو پھر بعد میں سال کے درمیان میں پھر رجب وغیرہ مہینوں میں پھر یا رمضان میں پھر عمرہ کے لیے تشریف لاؤ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان تھا. اس لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ آیت کریمہ میں تو فمن تمتع ہے. صحابی کو جو اشکال ہوا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو یہی ہوا, اور بھی دوسرے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ ان حضرات نے یہی کہا. تو بات یہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ پاک اجازت دے رہے ہیں تو حضرت عمر کون روکنے والے. تو حضرت عمر روکنا نہیں چاہ رہے تھے, حضرت عمر اس آیت پر ہی عمل کرواتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ سال سے سال اللہ کے گھر کی محبت اور تعلق اور عظمت کی دلیل ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی نماز کے ذریعے, روزوں کے ذریعے اور دوسری عبادتوں کے ذریعے اللہ سے قرب اور نزدیکی کا ایک مقام پا لیتا ہے, اب وہ ایک حصی مشاہد کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں اپنی محبت کا اظہار کروں. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ بیت اللہ کی چوکھٹوں سے اور بیت اللہ کے دروازوں سے یا بیت اللہ کے پردوں سے چپکا جائے, یعنی اسی چیز کو یہ مراد نہیں لیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. جہاں سنت سے ثابت ہے جیسے بیت اللہ کی چوکھٹ, اور اسی طرح اس کے قریب میں ہی حجر اسود کے اور بیت اللہ کے درمیان میں جو حصہ ہے وہاں پر بھی مانگنا ہے. لیکن جو اور دوسری چیزیں ہو رہی ہے, یعنی حصی مشاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حصی جگہ ہو تو مراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ, جن جگہوں میں اللہ سے محبت کے تعلق, اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کی تاریخ وابستہ ہو, ایسی جگہ پر جایا جائے, اور وہ حج کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صاف صاف فرماتے ہیں. خیر, تو مجھے بتلانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ اسی طرح تھا کہ اللہ کے گھر کو سال سے سال تک لے جاؤ, یہ مراد پسندیدہ نہیں ہے. جب تمہارے پاس سہولتیں ہیں, قریب میں رہتے ہو تو یقیناً, اور اس زمانے میں تو ایسے لمبے لمبے اسفار کرتے ہی رہتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے اور دوسری ضرورتوں کے لیے, تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی اگر اطراف سے آتے رہو جزیرۃ العرب سے, تو حضرت عمر نے جس وقت یہ فرمایا تھا, منع کیا تھا, اس وقت جزیرۃ العرب پورا دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور مشرق اور مغرب کی طرف مسلمان پیش قدمی کر رہے تھے. باب قولہ تعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ تم تلاش کرو روزی اللہ کے فضل کو. فضل سے مراد یہاں روزی ہے. صحابہ کرام چونکہ حج پہلے بھی ادا کرتے تھے اس وقت, یعنی اسلام سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے, اور اس وقت ان کے یہ بازار لگتے تھے, اکاز لگتا تھا, مجنہ لگتا تھا, ذوالمجاز لگتا تھا, یہ سب جاہلیت کے بازار تھے. الگ الگ جگہ پر یہ بازار لگتے تھے, الگ الگ مقام پر, کہ عمومی طور پر لوگ جن علاقوں سے سفر کر کے آتے تھے تو راستہ عموماً ایک ہی ہوتا تھا ایک طرف سے آنے والوں کا. تو یہ تجارتی قافلے بھی اسی طریقے سے لگتے تھے. جب وہ قافلے آتے تو تجارت والے بھی اپنی تجارت کے لیے وہاں راستے کے اندر رہتے اور یہ لوگ خرید و فروخت ان سے کرتے. تو یہ وقاص, مجنہ, ذوالمجاز, یہ سب اس وقت کے بڑے بڑے بازار تھے. فَتَأَسَّمُوا أَن يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ. اب جب حج کے لیے صحابہ کرام آنے لگے تو وہ جو تجارت کرتے تھے وہ بھی آتے تھے, اور جو مال خریدنے والے تھے وہ بھی آتے تھے. اب جو خاص کر کے بیچنے والے, ان کے لیے یہ ہوا کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور تاجر بھی بن رہے ہیں, تو یہ اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوگا, یعنی حاجی کے لیے حج کے دنوں کے اندر تجارت نہیں کرنی ہے. تو فنزلت, اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ تم تلاش کرو اللہ کے رزق کو. آگے ابن عباس وغیرہ دوسرے حضرات کے اقوال آ گئے ہیں فی مواسم الحج, حج کے موسم میں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرما دی ہے. دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس میں حج اور عمرہ کی بھی وہ چیزیں جو جاہلیت میں اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تھا, لوگوں نے جاہلیت میں اپنی طرف سے اپنائی تھی یا پچھلے سابق مذاہب میں تھی اور شریعت محمدیہ میں امالہ کر کے اس کو بدل دیا گیا, اس کی تبدیلی کی, تو یہ فرما دیا کہ تجارت کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے ہم نے دیکھا تور والوں کو نمازوں سے بھی بیچارے غافل ہوتے ہیں,
جہاں ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور وہاں پر آپ محروم ہو جاؤ تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، سمجھا گیا۔ بہت سارا وقت آپ کے پاس بچتا ہے، ان اوقات کے اندر یہ چیزیں خریدنے کی کر لو اور نماز کے اوقات میں بیت اللہ کی طرف قصد کیا جائے اور نمازیں پڑھی جائے۔ باورچی وغیرہ حضرات بھی بیٹھے بیٹھے گپے سپاتے مارتے رہتے ہیں، بیڑیاں پھونکتے رہتے ہیں، اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کی تجارت اپنی جگہ پر، لیکن اس تجارت کے ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل لیائی حرم سے محروم ہو جاؤ اور آپ اپنے وہیں پڑے رہو اور اس طرح اپنا وقت ضائع کر لو۔ جب اللہ نے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تجارت تو ہوتی ہی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی، جیسے اور بھی دوسرے وہاں تاجر لوگ ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ آگے والے آئے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پہنچو من حیث افاض الناس، جہاں لوگ پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے لوگ پہنچتے ہیں تم بھی اس طریقے سے پہنچو۔ کانت قریش ومن دان دینہا یقیفون بالمزدلفہ، یہاں بھی وہی بات ہے، قریش کی طرف سے ایک چیز پائی جاتی تھی جاہلیت کے اندر کہ حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے تو عرفات میں جاتے تھے، وہاں سے مزدلفہ کے راستے سے واپسی ہوتی ہے، لیکن قریش عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں قیام ہوتا ہے، 9ویں کو پورے دن عرفات میں ہوتا ہے اور مغرب کے بعد وہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو سیدھے مزدلفہ جاتے ہیں اور مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف واپسی ہوتی ہے۔ تو قریش عرفات میں تو جاتے نہیں تھے، مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم بیت اللہ والے ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر نکلنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور لفظ روایت میں آگے آ رہا ہے اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، یعنی ہم پکے دیندار لوگ ہیں، ہم پکے، شدت پسند کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ اس طریقے سے اپنے لیے سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آیت میں ذکر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ جیسے طواف افادہ کرتے ہیں اور لوگ جیسے عرفات میں جاتے ہیں تمہیں بھی عرفات میں جانا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس کا حل نہیں سمجھتے تھے، مطلب یہ تھا کہ ہم دین میں متشدد اور بہادر لوگ ہیں، بہادر کی بھی اس کا حمص کا معنی مفہوم بنتا ہے۔ تو حدود حرم سے باہر ہم نہیں نکلیں گے، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ حرم کے اندر ہے، تو قریش عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ یہ اس کے ذریعے اپنا تھوڑا فخر اور امتیاز کرنا مقصود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی جاہلیت میں تو تم نہیں جانتے تھے اس لیے کرتے تھے، لیکن اب جب اسلام آ گیا تو اسلام نے آ کر بتلا دیا کہ تمہیں عرفات کے میدان میں بھی جانا ہے۔ اب تو یہ تصور ہی نہیں ہے، سارے حضرات جاتے ہیں، لیکن شروع میں یہ اس طرح تھا ومن دان دینہا، جو قریش کے دین کے اوپر تھے، دوسرے قبیلے ثقیف خزاع وغیرہ والے یہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے اور حرم سے نہیں نکلتے تھے، یعنی یقفون بالمزدلفہ، مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، اور ہم اہل اللہ ہے، ہمارے لیے حرم سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، احمد کی جمع شدید الصلب، بہت سخت ہم لوگ ہیں، دیندار ہے۔ کان یسمون الحمص وکان سائر العرب یقفون بعرفات، دوسرے عرب والے سارے حضرات عرفات کے میدان میں جاتے تھے۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیے۔ یہ جاہلیت کی وہ رسومات حجۃ الوداع کے ذریعے ساری ختم کروائی گئی، تو اس وقت ختم کروائی گئی جبکہ اختیار بھی تھا۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ تب تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، صلح حدیبیہ کے بعد جب تک مکہ فتح نہیں ہوا آپس میں صلح تھی، اب صلح مکہ فتح ہو گیا تو آہستہ آہستہ تدریجی طور پر وہ تمام فحشاء اور منکر جو بیت اللہ کے ساتھ وابستہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ختم کروائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو ختم کیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں گئے، لمبی دعائیں مانگی آپ نے۔ یہ ساری چیزیں عرب جاہلیت کے اور خاص کر کے قریش کے اطراف کی یہ قبائل اور قریش وغیرہ کے لیے تنبیہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، کوئی کسی کا خصوصی امتیاز نہیں ہے، اس لیے مکہ والوں کو بھی عرفات میں جانا ہے۔ ثم یقف بہا ثم یفیض منہا، وہاں ٹھہرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کچھ کرتے تھے۔ فذلک قولہ تعالی ثم افیضوا، یہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا من حیث افاض الناس، لوگ جہاں جاتے ہیں تم کو بھی باقی عرب لوگوں کی طرح تمہیں بھی جانا ہے، مزدلفہ سے مینا کی طرف یہ ساری جگہ پر تمہیں پہنچنا ہے۔ موسیٰ ابن عقبہ اپنی روایت میں فرماتے ہیں اخبرنی قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام تھے قریب، آزاد کردہ،
یہ حضرت قریب فرماتے ہیں ابن عباس سے قال یطوف الرجل بالبیت ما كان حلالا حتى يحل بالحج فإذا رقب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك الشاء غير إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج. یہ پوری عبارت ذکر کرتے ہیں یطوف الرجل بالبیت ما كان حلالا. عمرہ کھول کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے تھے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو شخص تمتع کرتا تھا جب تک حج کا احرام نہیں باندھتا تھا وہ بیت اللہ کا طواف کرتا رہتا تھا. ما كان حلالا حتى يحل بالحج. آپ جانتے ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو جماعت آئی تھی انہوں نے پہلے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے پھر حلال ہو گئے اور پھر حج کا احرام. یہ عمرہ سے لے کر حج تک کے جو ایام ہے زیادہ دن کم دن جو بھی ہے ان دنوں کے اندر آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا رہے گا نفلی طواف. اور جب حج کا احرام باندھے گا اور عرفات میں جانے کے لیے سوار ہوگا تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے گا, اونٹ کی یا گائے کی یا بکری وغیرہ تینوں میں سے جو ہو سکے. اور قربانی میسر نہ ہو 3 دن کے روزے. آیت کریمہ میں خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ما تیسر لہو, جو کچھ اس کے لیے آسان ہو. فمن تیسر آیت کریمہ میں بھی یہی فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, یہ جو آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. ای ذالک شاء, جو اس سے ہو سکے, اونٹ ہے, گائے ہے, یعنی بڑا جانور ہے, چھوٹا جانور ہے. غیر لم یتیسر لہ, لیکن اگر اس کو یہ عرفہ کے دن سے پہلے میسر نہیں ہو سکا تو فعلیہ 3 ایام فی الحج, حج کے دنوں میں اس کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. اصل تو 10 ہے. وذالک قبل عرفہ, عرفہ سے پہلے 3 دن. فإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفہ فلا جناح علیہ, اگر آخری دن عرفہ کا دن ہے, چونکہ عرفہ کے دن حاجی کے لیے کافی کام کرنے ہوتے ہیں اس لیے پریشانی ہوتی ہے, تو اگر حج تمتع میں اس کے پاس دم اور ہدی اس کے پاس نہیں ہے, دم شکر, تو پھر وہ یہ کرے کہ 10 دن کے روزے رکھے. اس میں 3 دن کے روزے تو 9ویں سے پہلے رکھے, اور باقی وسبعۃ اذا رجعتم, باقی جب تم یہاں سے نکل جاؤ حج سے تو پھر اس کے بعد رکھو. فلا جناح علیہ. ثم لینطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر الى ان يكون الظلام, پھر چاہیے کہ وہ چلے یہاں سے کہ عرفات میں ٹھہرے من صلاة العصر الى ان يقوم الظلام, عصر کی نماز سے لے کر یہاں تک کہ تاریکی چھا جائے. یہاں عصر کا لفظ مراد ہے, عصر کا لفظ ذکر کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ ظہر سے پہلے عموماً قافلے پہنچ جاتے ہیں, کبھی رات کو ہی پہنچ جاتے ہیں حاجی لوگ. یہ لوگ ٹور وغیرہ میں اور معلم کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے تو رات کو یا فجر سے پہلے تک میں عرفات پہنچا دیتے ہیں. لیکن وقوف عرفات جو شروع ہوتا ہے یہ زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے, اس لیے, اور یہ ابتدا ہے اور عید کی صبح تک, لیکن سنت وقت اس کا مغرب تک ہے. اور اگر کوئی نہیں کر سکا تو رات کو بھی اگر وہ فجر تک کر لیتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. یہ گنجائش ہے, یعنی جائز وقت ہے اس کے لیے. تو من صلاة العصر الى یکون الظلام, عصر کی نماز سے یہاں کہا. اب آپ جانتے ہیں ایک تو یہ بھی وجہ کہ عصر کی نماز ہی تو ہوتی ہے, اس لیے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو یہ جو عبادت ادا ہوتی تھی یہ جمع ہوتی تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلمانوں کے امیر ہیں, خلیفہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام بھی جب جاتے تھے تو ان عبادتوں کی ادائیگی کے اندر اول وقت میں ہی, یعنی ظہر ہی کے وقت میں جمع تقدیم ہوتی تھی. دونوں وقت میں عبادت ادا کر دی جاتی تھی. اس اعتبار سے جمع تقدیم کے حساب سے من صلاۃ العصر فرمایا. الی یکون الظلام, یہاں تک کہ تاریکی چھا جائے. تو اس اعتبار سے بھی یہ وقت وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کے اندر عبادت ادا کی جاتی ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ من صلاۃ العصر الی یکون الظلام, عصر کے وقت سے لے کر یہاں تک کہ اگرچہ عرفہ کے دن ظہر عصر کی جمع تقدیم ہے. دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ نماز عصر کے بعد کا وقت مراد ہے, چونکہ وہ حضرات تو مثل اول ہی میں ادا کرنے والے ہیں. اور ہمارے لیے بھی حکم ہے اگر شرطیں پائی گئی بادشاہ والی تو
اس اعتبار سے من صلاۃ العصر کہا تو عصر مراد نہیں، وہی مراد ہے اس سے کہ ظہر اور عصر دونوں پڑھ لی ہے، ظہر کے اول وقت میں اور پھر اس کے بعد یہ ادائیگی ہے. الا یکون الظلام مغرب تک، غروب شمس تک. ثم لیدفعوا من عرفات اذا افاضوا منها حتى يبلغوا جمعا. پھر اس کے بعد عرفات میں عصر کی نماز تاریکی تک ادا کریں گے، عرفات سے اس وقت لوٹیں جبکہ دوسرے لوگ لوٹیں، اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارنا ہوگی. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا اذا افاضوا منها حتى يبلغوا جمعا، یہاں تک کہ مزدلفہ میں پہنچ جائے. الذي يتبرر به، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت وغیرہ میں مشغول ہو، سب لوگوں کے ساتھ وہیں رات گزارے اور صبح تک لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے پھر بعد میں مینا کو لوٹیں گے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا. او اکثر التکبیر، اور ثم لیذکر اللہ کثیرا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے. یتبرر به، نیکیاں کمانا ہے، نیکی حاصل کرنا ہے، نیکی کو چاہنا ہے. یتبرر کا معنی تو کچھ لوگوں نے یتبرز بھی فرمایا، وہ قضاء حاجت وغیرہ کے لیے نکلنا، یعنی اگر جانا ہو تو، لیکن زیادہ مناسب پہلے والا مفہوم ہی ہے. ثم لیذکر اللہ کثیرا، اللہ پاک کا کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کرے. او اکثر التکبیر والتحلیل قبل ان یصبحوا، صبح سے پہلے پہلے تکبیر اور تحلیل کی کثرت کرے. اس میں بھی تھوڑی غفلت ہوتی ہے، اس لیے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو عرفات سے رات کو نکلنا ہے وہاں سے اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے. جو لوگ تندرست اور مضبوط ہوتے ہیں وہ تو پیدل چلے جاتے ہیں، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں گاڑیوں وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ خود فجر کی نماز میں بھی ہم مزدلفہ تک فجر کے وقت میں پہنچے ہیں، اور جہاں مزدلفہ میں ٹھہرنا تھا وہاں تو ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے پہلے مزدلفہ کی حدود سے مرور ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بسیں بعد میں لیٹ آتی ہے کبھی کبھار معلم کی طرف سے، تو یہ پریشانیاں بھی آتی ہے. تو اب کم سے کم یہ کرے کہ ایک رات کی قربانی دینا ہے، یہ ایک رات ہی ہے جو عبادت والی ہے. آپ کو مزدلفہ میں فجر سے پہلے پہلے پہنچ جاتے ہیں عموماً، اور اگر نہیں پہنچے تو پھر وہی وہاں سے مزدلفہ میں گزر ہی جاتے ہیں. فجر کی نماز کا بھی مسئلہ رہتا ہے، فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر اس کے بعد اب وہاں سے مینا کی طرف نکلے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. قال اللہ تعالیٰ فإن الناس كانوا يفيدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا آپ پہلے سن چکے ہیں کہ چونکہ یہ حضرات اس طرح کرتے تھے اس لیے ان روایتوں میں ان کو یہ فرمایا گیا کہ اس طریقے سے وہ تمام ارکان جو دوسرے لوگ ادا کرتے ہیں تم کو بھی اس طریقے سے ادا کرنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. آگے فرمایا حتی ترموا الجمرۃ، یہاں تک کہ تم جمرہ کی رمی کرو. عید کے دن تو پہلا ہی ہے، ایک ہی ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا. باقی دنوں کے اندر تینوں کی رمی کرنا ہے. آگے والے آیت ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. چونکہ سورہ بقرہ میں یہ آیت بھی ہے، حج والی آیتیں ختم ہوئی، اب یہ آیت بھی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلے میں جو روایت ملی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس کا تعلق طواف کے موقع پر بھی ہے، تو ایک تو مناسبت بھی ہے اس کی، علماء نے طواف کے موقع پر اس کی کثرت کا حکم فرمایا ہے. کچھ روایتوں میں اللہم ربنا ہے اور آیت کریمہ میں ربنا آتنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آگے ہے وہو الد الخصام، آیت کریمہ میں یہ لفظ بھی آگے آیا ہے ومن الناس ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اخنس ابن شریک یا اس جیسے دوسرے جو شریر اور بدماش لوگ تھے جو کھیتی باڑی اور اولاد وغیرہ کو جانوروں کو پریشان کرتے تھے، ان کو حملہ کر کے ان کو لے کر چلے جاتے تھے. کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کے جانور لوگوں نے لے لیے. یہ اخنس ابن شریک اور اس قسم کے شریر لوگ تھے جو دہشت گرد تھے، جو لوگوں میں یہلک الحرث والنسل، کھیتی کو بھی تباہ کرتے تھے اور نسل کو بھی، جانوروں کو بھی تباہ کرتے تھے، لے جاتے تھے یا قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. اس طرح کی شرارتیں یہ لوگ کرتے تھے. آگے روایت میں فرمایا جا رہا ہے حضرت قبیصہ والی روایت حضرت عائشہ آگے آیت کریمہ میں ہے وہو الد الخصام، سخت جگرالو. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو اشد الخصومہ، سخت جگرالو لوگ فرمائے. یہ اخنس ابن شریک یا اور جو بھی لوگ ہوں وہ اکیلا مراد نہیں ہے. روایتوں میں کچھ حضرات نے اس کی طرف اور تفسیر کی کتابوں کے اندر اس سے مراد اسی کو لیا ہے، لیکن یہی مراد ضروری نہیں ہے. آگے آیت ہے، روایت پہلے سن لیجیے. طرف قال ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم.
اللہ پاک کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آدمی اگر کوئی ہے تو الالد الخصیم، وہ شخص جو سخت جھگڑالو ہو، یہ الد الخصام بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، اس کی طرف اشارہ فرما. اللدد اس کا معنی سخت خصومت والا ہونا، اور پھر خصم وضاحت بھی کر دی. حضرت عائشہ اوپر والی روایت ہی کی طرف دوسری روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مروی ہے. آگے آیت کریمہ حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اب تک ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اب تک تمہارے پاس وہ چیز نہیں آئی ان لوگوں کے مانند جو تم سے پہلے گزرے. مستهم البأساء والضراء، ان حضرات کو بڑی سخت تکلیف پہنچتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں البأساء والضراء، فقر بھی پہنچتا تھا، بیماریاں بھی آتی تھی، جسمانی بھی نقصان ہوتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا بھی. ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے ہمیں بہت ستایا، بہت تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی امتوں کو کھڑا کیا جاتا تھا اور آڑے سے چیرا جاتا تھا، اتنی شدید تکلیف ان کو دی جاتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اس پر برداشت کرتے تھے. تم بھی برداشت کرو. حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال، یہ سارے حضرات ہیں. حضرت عمار ابن یاسر، ان کی اہلیہ محترمہ، حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی اہلیہ سمیہ، یہ سارے حضرات تھے جنہوں نے بہت تکلیف اٹھائی. اللہ پاک ان آیات کے ذریعے صحابہ کرام کو یہی فرماتے ہیں کہ جنت کا داخلہ اتنا آسان نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ایسا نہیں ہوگا. آگے روایت ہے سمیت ابن ابی ملیکہ یقول قال ابن عباس حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك. ابن عباس اس آیت کے اندر جو سورہ بقرہ میں ہے پھر اس کی طرف بھی گئے حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. پہلی جو آیت ہے حتى اذا استيأس الرسل والی، یہ تو سورہ یوسف کے اندر ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ انہم کذبتم ما حدثتم من النصرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں جو فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. دو قرأتیں ہیں، کذبوا کی بھی ہے اور کذبوا کی بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت جو آپ نے سنی قد کذبوا، جب انبیاء کرام علیہ السلام کی نصرت میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یعنی اللہ کی نصرت کا جو وعدہ تھا وہ سچا نہیں تھا. یہ ظاہر میں آیت کا مفہوم ہوتا ہے کذب کا، لیکن یہ مراد نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی وہم ہوتا تھا، اس لیے وہ فرماتی تھی کہ آیت میں کذب نہیں ہے بلکہ کذب ہے، اور جب کذب والی آیت ہے تب تو کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جگہ پر کذب ہی فرماتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے وہ مطلب نہیں لیا ہوگا جو سمجھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا. اس لیے کچھ حضرات نے اس کے الگ الگ جواب دیے، لیکن یہ سارے جوابات تعویلات ہیں. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بات تھوڑی اچھی فرمائی، یعنی نبی جب یہ سمجھ لے انہم کذبوا کہ ان کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا گیا، کیا مطلب؟ اب ظاہر میں آیت کریمہ انہم کذبوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس مفہوم کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جب نصرت خداوندی آنے والی تھی، ایک اس کا یقین ہوتا ہے اور ایک اس سلسلے میں تھوڑی ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے. آپ کسی کام کے لیے کسی کو بھیجو اور سامنے والا آدمی کتنا ہی وقت کا پابند ہو، لیکن جب آپ کو بے چینی اور بے قراری ہوگی تو اس وقت سے پہلے سے ہی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ آئے گا یا نہیں، حالانکہ عمومی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ آ جائے گا. یہاں پر بھی اس طریقے سے ایک معاملہ ہوا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نصرت خداوندی کی تاخیر کی ایک جو تشویش ہوئی، یا نصرت خداوندی کا وقت متعین نہیں تھا اور نبی نے اپنے اعتبار سے سمجھا کہ آ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ابھی وہ آئی نہیں، ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وقت دوسرا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو نبی کو اس کے وقوع پر تو یقین ہوتا ہے، لیکن ایک قسم کی ہلکی سی بے چینی ہوتی ہے. اب جب آپ بے چین ہوئے، وہ آدمی آیا، آپ کہو کہ بھائی میں تو کب سے پریشان تھا، تو وہ کہے گا ابھی وقت کہاں ہوا ہے، رات دن اس طرح ہوتا ہے.
یا یہ کہ آپ گھبراتے کیوں ہو، میں کسی طریقے سے آ جاؤں گا. جب انسان کو تسلی دیتا ہے اس کے بعد پھر بھی جتنا اہم کام ہوتا ہے، جتنی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی امانت والی چیز ہوتی ہے، اس کے حساب سے ذہن کے اندر تشویش ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے جو ان کو ستایا اور جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا، اب اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو نئے نئے اسلام لائے ہیں. اب وعدے خداوندی کے متعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک کی طرف سے نصرت آئے گی، لیکن نبی کو بھی اس کا وقت معلوم نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور دوسری آیت میں فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اسی طرح سورہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ایک آیت آئی ہے وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہیں. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو قدرت خداوندی کے اپنے اوپر حاوی ہونے پر یقین نہیں تھا، نعوذ باللہ. لیکن عربی میں جملہ مشہور ہے تلقیاً للمخاطب بما لا يترقب، یہ ایک اسلوب ہے کلام کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وہ بات کہی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ غلط کیا تھا، حالانکہ یہ گمان ان کا نہیں تھا، نبیوں کا. انہیں تو تشویش تھی، لیکن یہ تشویش کو حقیقت میں ظن کے درجے میں اتار کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا. حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت کی اوہام کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قرات کے اندر کذب والی قرات ہی پڑھی، لیکن کذب والی قرات حضرت ابن عباس نے جو پڑھی، اب ابن عباس کی تفسیر خود مروی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ استیأس الرسل من ایمان قومہم وظن قومہم ان الرسل قد کذبوہم. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے، اور قوم نے یہ سمجھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو نصرت کا وعدہ تھا وہ صحیح نہیں تھا. اس وقت ظنوں کی ضمیر قوم کی طرف لوٹے گی اور قدیب کی ضمیر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف. یہ توجیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور اس بنیاد پر پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے قدیب والے قرات میں بھی. خیر، حاصل یہ ہے دونوں قراتیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان کہ اس میں یہ اشتباہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی معنی میں لیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ یوسف کی آیت وہاں پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کی طرف آپ لے گئے، حتیٰ یقول الرسول. پہلی آیت حتیٰ اذا استیأس الرسل کی پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. یہ گویا تشریح کر دی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین پر جب نصرت خداوندی کے یعنی دشمنوں کی طرف سے اذیتیں زیادہ ہو جاتی ہے، اس موقع پر ان کی طرف سے نکلتا ہے دل سے دعائیں متی نصر اللہ، کہ باری تعالیٰ آپ کی نصرت کب آئے گی. یہ تشویش کے عالم کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے نعوذ باللہ نصرت خداوندی کے اوپر کسی قسم کا یا امتیوں کی طرف سے، جیسے او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام نے جب بڑی پریشانی دیکھی تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا. اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق اسی او آوی الی رکن شدید، اگرچہ رکن شدید سے کچھ حضرات نے اللہ پاک کی ذات عالی ہی مراد لی، لیکن کچھ دوسرے حضرات نے ان کے خاندان وغیرہ کو بھی ذکر کیا. چونکہ آپ اپنے خاندان میں نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے بھتیجے ہیں. اور جس قوم میں بھیجے گئے یہ بیت المقدس کا علاقہ، جوردن کا علاقہ، وہاں پر آپ تشریف لائے تو وہی صدوم کی بستیاں ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں لیکن جوردن کی تھی، تو وہاں پر آپ آئے تو آپ اس قوم میں سے نہیں تھے، آپ تو عراق سے آئے تھے، تشریف لائے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور آپ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے او آوی الی رکن شدید کے جملے میں جو مراد ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی متی نصر اللہ. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں بتلاتے ہیں کہ کبھی کبھار مسلمانوں پر ایسے حالات آتے ہیں جیسے، لیکن ہمارا تو حال دوسرا ہے، ہم آہو آویلا کرتے ہیں مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا علاج ہمارے اکابرین بتلاتے ہیں، بزرگان کرام بتلاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا ہے. مسجدوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور دوسرے شادی بیاہ کے معمولات میں ہمارا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہر چیز میں اللہ پاک کو ناراض کرنے کی کوشش ہے. اور پھر مدد خداوندی کے لیے آہو آویلے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. تو آپ اپنے آپ کو مدد کے مستحق ٹھہرانے کے لائق اعمال تو کیجیے.
دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، یہاں بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ان حضرات کا تو ہمارے سے الٹا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کی مدد اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک کی عبادتوں میں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے میں زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے دار دنیا میں امتحان کا جو ایک وقت اور امتحان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جب پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد نصرت خداوندی آتی ہے۔ یہاں متا نصر اللہ کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین اپنی تکلیف اور اپنی تشویش کی بنیاد پر یہ جملہ فرماتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے جواب بھی آ گیا، الا ان نصر اللہ قریب۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فلقیت عروۃ بن زبیر فذکرت له ذلک، راوی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو یہ سنا، حضرت ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے انہوں نے سنا اور وہ حضرت ابن عباس سے سنا رہے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عروہ سے ملا اور ان کے سامنے اس آیت کی تفسیر کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حضرت عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ معاذ اللہ واللہ ما وعد اللہ رسولہ من شیء قط الا علم انہ کائن قبل ان یموت، یعنی آیت کریمہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حتیٰ عزت اصل رسول میں آپ بھی شامل ہو گئے، اور اب اس کی تفسیر میں قد کذبوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تشویش آئی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب فرماتی ہے کہ کبھی بھی اللہ پاک نے اپنے رسول سے کسی چیز کا بھی وعدہ کیا ہو الا علم انہ کائن قبل ان یموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ میری دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہونے والی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، اس کی نفی نہیں ہے، ولیکن لم تزل بلایا بالرسل حتی خافوا ان یکون من معهم یکذبونہم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کذبوا کی تشریح فرماتی ہے، لیکن برابر پریشانیاں رسولوں کے ساتھ وابستہ رہی، یہاں تک کہ خوف کیا انہوں نے نبیوں نے یہ کہ جو لوگ ایمان والے ان کے ساتھ ہے وہ اکتا نہ جائیں اور اب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، یکذبونہم، اور ہماری تکذیب کریں کہ تم ہم سے جو وعدہ کرتے تھے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اذیتیں تکلیفیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یا اور کوئی مصیبتیں پریشانیاں آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت تمہارے اوپر آئے گی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس آیت انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد کے ضمن میں اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور یہ کہا کہ آیت میں اللہ پاک تاکید سے فرماتے انا لننصر رسلنا، جبکہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اس کے جواب میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جوابات دیے ہیں، اس میں ایک تو یہی پہلے فرمایا کہ ایک دو نبیوں کا یہ مسئلہ ہے، باقی اکثر حضرات کی نصرت فرمائی ان کی موجودگی میں۔ اور اسی طریقے سے اس نبی کے تشریف لے جانے کے بعد جن دشمنوں نے ان کو ستایا، اللہ پاک نے دوسروں کو کھڑا کیا اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مغلوب کیا، عیسائیوں کے زمانے میں بھی اور امت محمدیہ کے ذریعے بھی۔ اس طریقے سے ایک دو جزئی واقعات ہے، ان موقعوں کے اوپر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی جو شکل ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی ابن کثیر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہے اور نبی کے سامنے اللہ پاک کی طرف سے دشمنوں کو مغلوب کرنے کی جو شکلیں ہوتی ہے وہ نبی کی موجودگی میں ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا انا لننصر رسلنا، ہمارے رسولوں کی ہم تائید کریں گے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے، ویوم یقوم الاشہاد، اور امت محمدیہ کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کروائی۔ ابن کثیر نے اس کو اسی انداز میں ذکر فرمایا، تو فظنوا انہم قد کذبوا، یہ ان کی تکذیب، یعنی نبی نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے بظاہر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، یا جلد بازی میں لوگ اپنی تکلیف اور اذیت کو برداشت نہ کر سکے اور اس موقع پر کہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو اللہ کی مدد تمہارے لیے قریب ہے۔ متی نصر اللہ، حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی آپ سے فرمایا، اور اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے فرمایا۔ تو یہ وقتی طور پر اپنے اوپر آنے والے حالات سے ایک دم سے ان حالات سے گھبرا کر کبھی کبھار کسی ایمان والے نے یہ کہا تو بظاہر گویا ایمان والے کا کبھی تو یہ کہنا کہ ہماری نصرت کب آئے، نبی کے پاس جا کر اس طرح کے جملے وہ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ نبی کی تکذیب کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ
ان کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالنے لگے کہ یہ تم کو وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں تم پر آ رہی ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر مایوس نہ ہو جائے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، نبی یہ سمجھنے لگے کہ لوگ ہماری تکذیب کریں گے، یعنی لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے، یہ اس طرح اشارہ ہے۔ باب قوله تعالی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے پس تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جس کیفیت کے ساتھ چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ آگے روایت ذکر کی جاتی ہے، آیت تو آپ سن ہی چکے ہیں، ترجمہ اور تفسیر کے مواقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کے سلسلے میں جو اجازت دی جا رہی ہے، ایک تو نساؤکم حرث لکم کھیت بتلا دیا، فأتوا حرثکم انا شئتم اور اپنی کھیتی میں جس کیفیت کے ساتھ آنا چاہو، جگہ تو ایک ہی ہے، وہی قبول کا حصہ ہے، دبر والا نہیں ہے، لیکن جن جن طریقوں سے تم صحبت کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ پھر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا ایک چیز ذکر فرمائی، اور علماء کرام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم نے ذکر فرما کر یہ سب سے آسان اور سہولت والا طریقہ جو جماع اور صحبت کا بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو قرآن نے ذکر فرمایا اور اسی کو پسند کیا گیا۔ آج کل عصر حاضر کے اندر اس طرح کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک مسئلہ لے کر آئے اپنے داماد کے سلسلے کا، یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھانا ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ٹی وی میں اور اس طرح کی چیزوں میں دیکھتے ہیں ایسی فلموں کے اندر، اور پھر اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو عورت ذات ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ یہ جو کچھ چیزیں بتلائی جاتی ہے یہ تو ایک قسم کی انسانوں کی ہوس پرستی کی طرف انسانوں کو ڈالنے کے لیے، اور یہ نئے نئے طریقے بتلا کر اس طریقے سے انسانوں کو اپنی خواہشات کی پورا کرنے میں جانوروں جیسی شکل، اب وہ جو شکلیں ہوتی ہیں عورت کو تکلیف اس سے ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے وہ صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ یہ ہے مولانا، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ پوچھئے کہ کون کون سے طریقے کتاب و سنت میں ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنند کے جو شیخ الحدیث صاحب تھے، اور انہوں نے کالیرا والے، انہوں نے چھوٹا سا رسالہ گجراتی میں بھی لکھا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے شادی سے پہلے۔ اور اس طرح اس قسم کی چیزیں بھی مسائل لوگ پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے کے دوسرے طریقوں پر چلے جاتے ہیں، اور پھر آپس میں میاں بیوی میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ عجیب و غریب اس قسم کی چیزیں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ خیر یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ یہاں آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، اذا قرأ القرآن لم يتکلم حتی یفرغ منہ۔ ابن عمر کا یہ معمول رہا تھا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے تھے تو لم یتکلم حتی یفرغ منہ، قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر آپ بات چیت لوگوں سے نہیں کرتے تھے، اور یہ ہے بھی ضروری۔ دنیا کی کوئی انسان آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کوئی آ جائے تو آپ کو اور اس کو پسند نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں کسی کو مخل نہیں کرنا چاہتے، تو جب علماء کرام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خاص کر کے اہل علم تو کچھ معانی بھی جانتے ہیں، اس لیے جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی توجہ تلاوت کی طرف ہوتی ہے، اور تلاوت کے اندر وہ اس قسم کی، یعنی یہ بھی ایک قسم کا گویا اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، مراقبہ ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ اب کوئی تیسرا آ کر بیٹھ گیا اپنی معمولی سی بات کے لیے، طالب علم آ جاتے ہیں مغرب بات پڑھتے ہیں، تو یہ اس قسم کی چیزیں تو یہ پسندیدہ نہیں سمجھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول بتلایا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے پڑھتے تھے تو ادھر ادھر جو لوگ دوسرے ہوتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ لم یتکلم، بات چیت نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ فارغ ہو جائے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ بھی ایک ادب سکھلایا گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے قرآن کریم لیا، فاخذت علیہ یوما، ایک دن میں ان کے پاس پہنچا، یعنی میں نے قرآن ان کے پاس رکھا اور یہ زبان بھی پڑھ رہے تھے، فقرأ سورۃ البقرہ، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، حتی انتہی الی مکان، یہاں تک کہ ایک جگہ پر آپ ٹھہر گئے، مراد یہی آیت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، قال تدری فیما انزلت، آپ کو معلوم ہے کہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، قال نزلت فی کذا و کذا، فنا فنا کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، فی اتیان النساء فی ادبارہن، اپنی عورتوں کی دبر میں صحبت کرنے کے مسئلے کے اندر۔ ثم مضى، پھر آپ اپنا قرآن جو پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قرآن پھر جاری رکھا۔ یہ ایک
آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اس سلسلے کے اندر اتنی بات تو یقینی ہے کہ عورت کے قبول میں ہی صحبت کیا جاتا ہے، دبر میں نہیں، اور دبر میں ممانعت فرمائی گئی۔ دوسری روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اس لیے اگر کچھ ائمہ کی طرف منسوب کر کے شروع میں ان کا قول یہ تھا کہ ان کے یہاں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے اور بھی دوسرے حضرات کے متعلق اس طرح آتا ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے یعنی جائز تھا عورت کی دبر میں صحبت کرنا۔ کچھ لوگوں نے امام محمد اور امام شافعی کے مناظرے کو بھی ذکر کیا، لیکن جب امام شافعی کا رجوع ثابت تو یقیناً مناظرے میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غالب ہوئے۔ تو اس قسم کی چیزیں ذکر کی گئی ہے، لیکن ان ائمہ اربعہ سے زیادہ مناسب یہی لگتا ہے کہ ان حضرات کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور شروع میں اگر اس مسئلے پر بحث چل رہی تھی تو گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن ان کا جو آخری قول ہے صواب ہے کہ یہاں تحریم ہی کا قول ہے۔ اس لیے حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ جمہور امت بیوی کے ساتھ وطی فی الدبر کو حرام ہی کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے موضع حرث میں وطی کرنا جائز ہے، موضع فرض میں نہیں۔ حرث کا معنی کھیتی، نساؤکم حرث لکم، اور موضع فرض گندگی کی جگہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک توالد کا سلسلہ جاری رکھا ہے یہ عورت کی رحمدانی ہی کے واسطے سے اللہ پاک نے ایک نظام قائم فرمایا ہے، اس لیے موضوع فرض کے اندر گندگی یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، وہی راستہ ہے، لیکن حیض کا خون آ رہا ہے تو فاعتزلوا کا حکم دیا گیا۔ تو یقینی بات ہے کہ موضوع قبول میں جب یہ بات ہے تو دبر میں تو کسی بھی وجہ سے جائز نہیں، وہ تو ہے ہی موضوع فرض۔ یہ تو مہینے کے کچھ دنوں میں عورت کو حیض آتا ہے تو ان دنوں میں شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے بھی اسی کی وضاحت فرمائی۔ اس لیے اتیان فی الدبر کے سلسلے کے جو اقوال ہے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ائمہ کی طرف اس کے جو جواز کی نسبت کی گئی ہے، بعد میں ان حضرات کے متبعین نے ان روایتوں کے اوپر کلام کرتے ہیں، یعنی ان ائمہ کی طرف جو منسوب اقوال ذکر کیے گئے ان کی اکثر حضرات نے نفی ہی کی ہے۔ اتیان فی نفس الدبر مراد لے لیا، جبکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں تصنیف کرتے ہیں کہ سلف سے جہاں جہاں اتیان فی الدبر کا جواز منقول ہے اس سے اتیان فی القبل من جہت الدبر، جگہ تو وہی ہے لیکن الگ الگ طریقوں سے پیچھے کی طرف سے آ کر اس جگہ، یہ بعض راویوں نے مفہوم اچھی طرح نہیں سمجھا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان ائمہ سے اتیان فی نفس الدبر مراد ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ خیر سارے ائمہ کی طرف سے یہی بات ہے۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، بس تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، یأتیہا سی، اور سی کے بعد ذکر نہیں کیا فی الدبر، یعنی اس کی طرح یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا، اور اگر یأتیہا فی الدبر تو دبر سے آئے لیکن جگہ تو وہی قبول والی ہی ہے، یہی مراد ہے۔ کچھ حضرات نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے میں اختلاف کیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہم وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہوا، اور اس کے وہم ہونے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور اہل سنت اس کی حرمت ہی کے قائل ہے، اور عبداللہ ابن عمر سے جو یہاں وارد ہوا ان یأتیہا فی قبولہا من دبورہا، یأتیہا کے بعد فی کی عبارت محذوف رکھی گئی، تو دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ فی حرف جار کا ذکر ہے لیکن مجرور کا ذکر نہیں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ روایت نقل کی اور مجرور کا ذکر کیا یأتیہا فی الدبر، لیکن علامہ حمیدی نے الجمع بین الصحیحین میں یأتیہا فی الفرض کے الفاظ نقل کیے اور یہی صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجرور ذکر نہیں کیا، اس لیے نہ قبول لفظ مراد ہے نہ دبر مراد ہے، اور امام اس موقع پر ایسا کرتے ہیں جب آپ کو روایتوں میں دونوں قسم کی عبارتیں ملتی ہے تو آپ وہاں بیعت چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر یأتیہا فی قبولہا ہی مراد ہے۔ حضرت جابر کی روایت کانت الیہود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب عورتوں سے صحبت کی جاتی ہے من ورائها پیچھے سے، مراد فرض ہی میں لیکن پچھلی طرف سے، تو لڑکا بینگا پیدا ہوتا ہے، فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ معلوم یہ ہو گیا کہ آیت کا جو شان نزول ہے یہ ایک وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ پچھلے حصے میں صحبت کرنا یہ یہاں کسی طریقے سے تصور کتاب اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ نے حرث کا لفظ ذکر فرمایا، اور طبیات والے جانتے ہیں کہ حرث عورت کا فرض ہے،
عورت کا دبر حرث نہیں ہوتا ہے، جیسے مرد کا دبر حرث نہیں، اللہ پاک نے جو ایک نظام رکھا ہے کھانے پینے اور پھر اس کے بعد پیشاب پاخانے کا، یہ سارے انتظامات اللہ پاک کی طرف سے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اللہ پاک نے طبعی طور پر انہی چیزوں سے یہ چیزیں پیدا کروائی ہے، اس لیے پیشاب پاخانے کی جگہ الگ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے موضوع حرث الگ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و